بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قومی وائس کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد کامران۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کون سے صحابی تھے کہ جنہیں شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا، اور کون سی ایسی وجہ پیش آئی کہ ان کے گھر والوں کے بجائے فرشتوں نے انہیں غسل دیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی پہلی رات کا کیا واقعہ ہے؟ تو آج کی زیر نظر ویڈیو کے اندر ہم اسی موضوع کے اوپر مکمل تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں، اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرامی، غزوہ احد میں ایک نوجوان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہوئے جن کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور وفادار اور مخلص صحابی تھے۔ ان کے والد کا نام ابو عامر تھا، وہ بھی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی طرح قبیلے اور بستی کا ایک معروف آدمی تھا، اور یہی وہ شخص تھا جس کی سازش کی وجہ سے مدینہ میں مسجد درار تعمیر کی گئی تھی۔ اسی نے غزوہ احد میں وہ گڑھے کھدوائے تھے جس کو گھاس سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ انہی میں سے ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر کر زخمی ہو گئے تھے۔ جنگ حنین تک جتنی لڑائیاں ہوئیں سب میں اس دشمن اسلام ابو عامر نے کفار اور مشرکین کو اشتعال دلانے میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد یہ سرزمین عرب سے مایوس ہو کر شام کی طرف بھاگ گیا اور وہاں سے روم جا پہنچا۔ قیصر روم کو غزوہ تبوک کے موقع پر عرب پر حملہ کرنے کے لیے بھی اسی نے تیار کیا تھا۔ اس بدبخت انسان کے گھر میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری، بہادر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق کرنے والے صحابی پیدا ہوئے۔ غزوہ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بھاگ کر صفوں کے پیچھے چھپ گیا۔ پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سردار قریش ابو سفیان، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، ان پر حملہ کیا اور قریب تھا کہ وہ قتل کر دیتے۔ آپ نے ان کے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی، گھوڑا اور سوار دونوں گر گئے۔ آپ سردار قریش ابو سفیان کو قتل کرنے ہی والے تھے کہ ان کے محافظین آگے بڑھے اور شداد بن اسود نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ جنگ کے بعد جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد عطر اٹھایا جا رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے تازہ پانی کے قطرے ان کے بالوں سے گرتے ہوئے دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ منظر بتایا گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گھر والوں سے معلوم کرو۔ معلوم ہوا کہ جنگ سے پہلی رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی رات تھی، اور جب اعلان جہاد ہوا کہنے والے نے کہا کہ جہاد کی تیاری کی جائے، اور اعلان جہاد سنتے ہی وہ میدان جنگ کی طرف لپکے کہ کہیں وہ جنگ سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ غسل جنابت فرض تھا، لیکن اس خیال سے کہ سبقت الجنت سے محروم نہ رہ جائیں، تیزی سے شریک جہاد ہو گئے۔ ان کی اہلیہ جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک مخلص صحابیہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے پانی سے غسل دیا ہے، اس لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسیل ملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ تھے۔ کسی پکارنے والے نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جہاد کے لیے پکارا۔ وہ صحابی اپنے بستر سے اٹھے، دلہن نے کہا آج رات ٹھہر جائیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بستر سے اٹھے اور لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگائی اور جانے کی تیاری شروع کر دی۔ آپ کی بیوی نے کہا آج رات ٹھہر جائیے، صبح جہاد پر روانہ ہو جائیے گا۔ مگر وہ صحابی رسول جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے مخمور تھے، کہنے لگے اے میری رفیقہ حیات، مجھے جانے سے کیوں روک رہی ہو؟ اگر جہاد سے صحیح سلامت واپس لوٹ آیا تو زندگی کے دن اکٹھے گزار لیں گے، ورنہ کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔
ان صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر عقل اور عشق کے مابین مکالمہ ہوا ہوگا۔ عقل کہتی ہوگی ابھی اتنی جلدی کیا ہے، جنگ تو کل ہوگی، ابھی تو محض اعلان ہی ہوا ہے، شادی کی رات میں اپنی دلہن کو مایوس کر کے مت جاؤ۔ مگر عشق کہتا ہوگا کہ دیکھ محبوب کی طرف سے پیغام آیا ہے جس میں ایک لمحہ کی تاخیر بھی روا نہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے اور مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اللہ رب العزت کے فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور وہ غسیل الملائکہ کے لقب سے بھی پکارے جاتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب جنگ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملائکہ کو انہیں غسل دیتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، ان کے اہل خانہ سے پوچھو کہ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جنگ کی پکار سنی تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں اس قدر مگن تھے کہ حالت جنابت میں وہ گھر سے روانہ ہو گئے اور غسل کرنا انہیں یاد ہی نہیں رہا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اسے غسل دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کے مقام و مرتبے کے لیے یہی کافی ہے۔ ناظرین گرامی، اسی جذبے کے احیاء کی آج بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم نوجوان نسل میں کردار کی پاکیزگی، تقدس اور ایمان کی حلاوت نئے سرے سے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان میں تعلق عشقی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو کوٹ کوٹ کر بھرنا ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔